اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. President, Faisalabad Chamber of Commerce and Industries, executive members, معزز ممبران فیصلاباد چیمبر، تمام دوست، السلام علیکم. سب سے پہلے تو 14 اگست کے حوالے سے ہم سب لوگ یہاں پہ اکٹھے ہیں. تو میں 14 اگست کے حوالے سے آپ سب کو انڈیپینڈنس ڈے، آزادی کا دن جو ہے، اس کی سب کو مبارکباد دیتا ہوں. کیونکہ ہمارا ایک مقصد ہے 14 اگست کی سیلیبریشن. اس سیلیبریشن میں، اس جشن میں تھوڑا سا ہمیں اس آزادی کا مزہ جو ہے یہ اس وقت آتا ہے جب ہم تھوڑا سا چند لمحوں کے لیے وہ واقعات جو ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے ہمیں بتائے کہ کس طرح سے پاکستان وہ آئے، کس کس کی قربانیاں دے کے آئے، اور اپنے آباء و اجداد کی قبروں کو چھوڑ کر وہ یہاں پہ آئے، اور راستے میں جو قتل و غارت ہوئی، پھر آج جو کشمیر میں ہو رہا ہے. میں سوچتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو مائیگریٹ نہیں ہوئے، شاید اپنی جائیداد کے لیے، اپنے ایسٹس کے لیے، یا ان کے پاس ٹریولنگ کی کمیونیکیشن نہیں تھی. کبھی اگر آپ میں سے کسی کو، مجھے چونکہ اکثر جانا ہوا ہے انڈیا، فیڈریشن کے حوالے سے، چیمبرز کے حوالے سے، اپنے بزنس کے حوالے سے، تو آپ وہاں جائیں تو آپ کو ٹیکسی ڈرائیور مل جائیں گے مسلمان، یا اسی طرح کوئی نہ کوئی کام کرتا ہوا بندہ ملے گا. تو جب آپ اس سے کان میں پوچھ لیں نا کہ آپ کا کیا حال ہے، کیسے رہ رہے ہو، تو یقین کرو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. یہ میں واقعہ آپ کو کوئی ایسے نہیں سنا رہا، یہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا، مسلمان تھا، نام سے مجھے اندازہ ہو گیا. تو وہ بڑی دور سے کہیں آیا ہوا تھا، رکشہ چلاتا. بمبئی کی بات ہے، ممبئی کی. اس نے مجھے کہا کہ جی رات کو میں فٹ پاتھ پہ سو جاتا ہوں، رکشے کا میں نے وہ کرائے پہ لیا ہوا ہے. بڑی مشکل سے کبھی کرایہ پورا ہوتا ہے اس کا، رینٹ جو ہے رکشے کا، جس سے ٹھیکے پہ رکشہ لیا ہوا ہے، اور کبھی 2 4 10 ہمیں کچھ پیسے مل جاتے ہیں. اور کیوں لگی ہوتی وہاں پہ رکشے والوں کو، رکشے اتنے ہیں جس کی حد کوئی نہیں. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، صرف ایک مثال، اور آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کی پاپولیشن سے زیادہ مسلمان انڈیا میں ہیں. جو آج پاکستان کی پاپولیشن ہے اس سے زیادہ مسلمان انڈیا میں رہ رہے ہیں. کہیں گائے کی وجہ سے قتل کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے گلیوں میں. آپ ویڈیو سوشل میڈیا دیکھتے ہیں نا آپ، کہ گاؤں میں کوئی مسلمان ہے تو وہ سارے ہندو جو ہے وہ کس طرح سے اس کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، کس طرح سے اس کو مار رہے ہیں. اصل چیز یہ ہے آج ہمارا ملنا، اکٹھے ہونا، کہ آپ دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت کے ساتھ اس پاکستان میں رہ رہے ہیں. اگر ہمارے بڑے بھی اگر کسی وجہ سے پاکستان نہ آتے تو کیا ہوتا آج ہمارے ساتھ، کیا کر رہے ہوتے. فیصلہ تو بڑوں کا تھا جنہوں نے اپنی جان پہ کھیلا اور وہ وہاں سے پاکستان آئے، فیصلہ کیا. اور اگر کسی وجہ سے نہ آتے تو کیا ہوتا آج، کہاں ہوتے. جس اسٹیٹس کے ساتھ ہم اس پاکستان کو انجوائے کر رہے ہیں، لیکن افسوس ہے، بہت افسوس ہوتا ہے کہ جس نام پہ پاکستان لیا تھا،
ہم اس نام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. جس مقصد کے لیے ہم الگ ہوئے تھے، سیپریٹ ہوئے تھے کہ مسلمان ہم اس کمیونٹی میں، اس سوسائٹی میں، اس کلچر میں نہیں رہ سکتے. جس کلچر کو چھوڑ کے آئے تھے، آج ٹیلی ویژن وہی کلچر، ہماری شادیاں، بیاہ اور رسومات سارے وہی ہم فالو کر رہے ہیں. تو پھر دکھ افسوس ضرور ہوتا ہے کہ ہم کس لیے ہمارے بڑوں نے اپنی جانوں پہ کھیل کے اور یہاں پہ آئے. جس دین پر عمل کرنا ہمارے لیے وہاں مشکل تھا، وہاں سے یہاں پہ ہم آئے تھے کہ ہم اپنے دین پر عمل کریں گے. ہمارے لیے وہاں مشکلات ہیں، اس کلچر میں، اس سوسائٹی میں، ان لوگوں میں. آج ہم کتنا اپنے دین پہ، کتنا اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے اوپر چل رہے ہیں. اصل بات تو یہ میرا خیال ہے کہ سیریس بات ہے کہ یہ لمحہ فکریہ بھی ہے اور یہ سوچنے کی بات ہے، یہ دیکھنے کی بات بھی ہے، اور اپنے آپ کو ویلیویٹ کرنے کی بات بھی ہے. میں تو حیران ہوں، اس کرونا کی وبا کے باوجود ہم نے کچھ اپنے آپ کو ویلیویٹ اور ٹھیک نہیں کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے واضح علامات میں سے یہ ایک علامت ہے کہ کرونا نے پوری دنیا کو کنفائن کر دیا. آج اگر یہ چیز ابھی جس طرح سے ہم گزرے ہیں ہو، تو کوئی آدمی اپنے گھر سے نہ نکلے. جیسے ہوا گورنمنٹ نے لاک ڈاؤنس کر دیا کہ کوئی نہ گھر سے باہر نکلے، کوئی یہ نہ کرے، کوئی وہ نہ کرے، کاروبار بند کر دیے، سوشل ہماری ملاقاتیں، گیدرنگ ساری بند کر دی. تو دوستو، یہ جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے سیکھتے بھی ہیں، ایک دوسرے کو پیغام بھی دیتے ہیں. اور میرا مقصد یہ ہے کہ ہم جب ایسے موقعوں پہ اس جگہ اکٹھے ہو تو ہمیں ایک پیغام کیری کر کے جانا چاہیے. پھر بڑی سمپل سی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو یہ ویلیویٹ ضرور کرنا چاہیے کہ ہم کیا تھے، کیا ہے اور کیا کر رہے ہیں. اگر اس کا مقصد نہیں ہے تو پھر یہ 14 اگست کی سیلیبریشن پھر ایک لمحے کے لیے، پھر میں کہوں گا آج کشمیر کے ان لوگوں کو تو دیکھیں جو وہاں پہ کشمیر میں رہ رہے ہیں، انڈر کس کمپلشن حالات. کوئی بیمار ہو جائے تو وہ ہسپتال تک نہیں لے کے جانے دیتے، ڈاکٹر تک نہیں اویلیبل، دوائیاں تک نہیں اویلیبل. اور کن حالات اور میں وہ، یعنی کہ نماز تک پڑھنے کے لیے مساجد تک انہوں نے بند کر دی. ان سے جا کے ذرا ایک پوچھے تو صحیح، آزادی کیا چیز ہے؟ جو 6 ماہ، سال، 2 سال کے بچے جو ہیں قربان کر رہے ہیں، ان کو تک نہیں وہ چھوڑتے. ان سے پتہ کر رہے ہیں کہ واٹ از دی ویلیو آف دی فریڈم. اللہ تعالیٰ ہمیں پاکستان کے اندر جو ہے وہ خیر و عافیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، ہم سب خیر و عافیت کے ساتھ کرونا جیسی وبا کے بعد آج یہاں اکٹھے ہوئے. تو ہمیں جو ہے وہ خیر و عافیت کے ساتھ رہنا، اور جس مقصد کے لیے اس پاکستان کو حاصل کیا ہے اس مقصد کے ساتھ جینے اور رہنے کی توفیق اور حالات دے. پھر یہ 14 اگست اور پھر سیلیبریشن، کبھی تو یہ بھی سیلیبریشن ہونی چاہیے نا کہ ہم اپنے اللہ اور اللہ کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر رہے. اس کا تو ہم نے کبھی جشن نہیں کیا. ہم کتنا اس طریقوں پر چل رہے ہیں اور کتنا اس کے طریقوں سے باہر اور دور ہے. ہماری سوچ کیا ہے، ہمارا دماغ کیا ہے، ہمارا ذہن کیا ہے اپنے مسلمانوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، لوگوں کے لیے. اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، اور یہ جو باتیں کہی ہیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے توفیق دے کہ میں اس پہ عمل کروں.